مرتبہ بات چل پڑے تو واقعہ سنا دیتا ہوں. دوپہر کی گرمی کا وقت تھا. نہ معلوم کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر بیٹھ گئے. بیٹھے رہے تھے وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے مبارک میں آرام فرما رہے تھے. اچانک مسجد کے آگے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. مسجد میں نظر پڑی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب آ کر بیٹھے ہیں. تو پاس میں آئے اور آ کر پوچھا کہ عمر اس وقت دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں مسجد میں آ کر بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم دونوں مل کر ایک بنتے ہیں. 3 دن گزر گئے، عمر کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا. بھوک سے بے چین اور بیتاب ہو کر میں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر اس حجرے مبارکہ میں جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم نبی اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ان کو بھیجنے والے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں عمر جس بھوک سے بے چین ہو کر تم آئے ہو اسی بھوک سے بیتاب ہو کر میں آیا ہوں. یہ دونوں جانثار صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. نہ جانے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ اٹھایا، دیکھا کہ میرے دو جانثار صحابہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. اپنا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے کے اوپر رکھا، دوسرا ہاتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے کے اوپر رکھا اور وجہ پوچھی کہ تم دونوں یہاں پر کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کو چھپاتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک سے بے چین اور بیتاب ہو گئے تھے اس لیے مسجد کے اندر تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنی بھوک تو برداشت کر جاتے لیکن اپنے جانثار صحابہ کرام کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے. نبی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے. پرانے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. دروازے پر دستک تھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی اہلیہ گھر پہ تھی. باہر تشریف لائی اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ مرحبا تشریف لائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری کہاں ہیں؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی وہ باہر گئے، کھیت میں گئے، میں ان کو بلا کر لاتی ہوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ ابو ایوب تم کیا کر رہے ہو؟ آفتاب نبوت تمہارے گھر کے اندر طلوع ہوا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نہیں تھے، جانتے تھے کہ اس وقت دوپہر کی گرمی میں میرے نبی کا میرے گھر پر آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. گھر پر آئے، کھجور کے کچھ خوشے توڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے اور فرمایا کہ رسول اللہ آپ اس کو نوش فرمانا شروع کیجئے، میں بھی بکری کو ذبح کرتا ہوں اور آپ کو گوشت کھلاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرنا، اس کے دودھ پینے والے بچوں کو تکلیف ہوگی. کیسا نبی میرے دوستو، سوچو تو صحیح کہ جب بکری کے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، کیا میں نے اور آپ نے کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر ایک پل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہے؟ اللہ کے نبی کی امت کے بارے میں سوچا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میاں بیوی نے دونوں نے مل کر بکری کو ذبح کیا، گوشت پکایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے ٹکڑے کے اوپر رکھا اور فرمایا ابو ایوب میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ. ایک روایت کے مطابق 3 دن سے میری بیٹی کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا. اتنی مشقتوں کے بعد، محنتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، وہ دین جس کو آج ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کے اندر سنتے ہیں.